الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله مولانا العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، اور جب بنایا ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور حکم دیا کہ بنا دو مقام ابراہیم کو جائے نماز. وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو، أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
یہ کہ وہ پاک رکھے میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین والرکع السجود، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ آمنت باللہ وبآیاتی، میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں بیت اللہ کی تعمیر کے بارے میں اور اس کے اصل عالم، مرکز عالم اور وسط عالم ہونے کے بارے میں گزارشات کر دی تھیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین کے اندر بیت اللہ کی جگہ کو بنایا، اور پھر بیت اللہ کی اس جگہ سے پوری سرزمین کو چاروں طرف پھیلایا گیا۔ فرشتوں کے ذریعے سے بیت اللہ کی بنیادیں کھدوائیں اور بھروائی گئیں، اور پھر آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی کرسی بنائی اور اس کے اوپر جنت سے لایا گیا خیمہ تانا گیا۔ نوح علیہ السلام کے زمانے تک باقی رہا، اور طوفان نوح میں پھر اس سرخ یاقوت کے خیمہ کو اٹھا لیا گیا اور بیت اللہ کی بنیادیں ریت کے اندر دب گئیں، اور پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے اس مقام کی کھدائی کی، اور نیچے سے بنیادیں ظاہر ہونے پر انہی بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر شروع فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس تعمیر کے بعد جب اس میں شکست و ریخت ہوئی تو قبیلہ جرہم کے لوگوں نے دوبارہ اس کی تعمیر کی۔ پھر اس کے بعد کچھ عرصہ گزرا، اس زمانے کے بعد قوم عمالقہ نے اس کی تعمیر کی۔ پھر ایک زمانہ گزرنے کے بعد قصی ابن کلاب نے اس کی تعمیر کی اور اس کی چھت لکڑیوں کی ڈالی۔ پھر ایک زمانہ گزرا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا زمانہ۔ بعض روایات کے مطابق تقریباً 25 سال کی عمر تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ شدید سیلاب آیا، اور جو حضرات وہاں تشریف لے گئے ہیں جانتے ہیں کہ بیت اللہ اور حرم جو ہے وہ نشیبی جگہ میں ہے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، تو اس سیلاب کی وجہ سے اس عمارت کو نقصان پہنچا۔ جو مثالہ تھا، جو گارا تھا، وہ ختم ہو گیا اور صرف پتھر اوپر نیچے رہ گئے۔ تو قریش نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس تعمیر کو، جس میں پہلے صرف مرمت ہوتی رہی تھی، اس کو گرا کر کے اثر نو اس کی تعمیر کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے چندہ جمع کیا اور یہ عہد کیا کہ چونکہ یہ اللہ کا گھر ہے تو اس لیے اس کی تعمیر کے اندر کوئی مشکوک مال جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا۔ وہ لوگ چوریاں بھی کرتے تھے، ڈکیتیاں بھی مارتے تھے، سود سٹا کا کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ عہد کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کی تعمیر کے اندر جو مال لگایا جائے وہ چوری کا نہیں ہونا چاہیے، وہ سود کا نہیں ہونا چاہیے، وہ بیواؤں کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف حلال مال ہو جو حلال ذرائع سے ہم کمائیں، تجارت کا مال یا زراعت کا مال جو اس راستے سے ہم کمائیں گے وہ لگائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے چندہ جمع کیا اور تخمینہ لگایا تو ان بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر نہیں ہو سکتی تھی جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی، اس لیے انہوں نے خطیم کا حصہ باہر نکال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کی تھی تو جو مشرقی دیوار ہے، جس طرف دروازہ ہے، چوڑائی کے اندر یہ 33 گز تھی اور مغربی کنارہ پیچھے والا 31 گز، اور حجر اسود والی جو سائڈ ہے یہ 20 گز تھی اور خطیم والی سائڈ 22 گز۔ تو انہوں نے جو خطیم کا حصہ ہے وہ اس میں سے نکال دی اور حلال مال سے اس کی تعمیر کی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جن بنیادوں کے اوپر جس طریقے سے تعمیر کی تھی اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر رد و بدل کر دیا۔ خطیم کا حصہ باہر نکال دیا، جہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی اور اماں حاجرہ کی قبریں ہیں اور جس طرف پرنالہ ہے، میزاب الرحمت ہے، یہ بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ وہاں پر عبادت کرنا، دعائیں مانگنا وہ اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے، اور وہاں نماز پڑھنا ایسا ہی ہے جیسے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا۔ تو ایک تو یہ حصہ نکال لیا، دوسرا انہوں نے جو بیت اللہ کا دروازہ ہے اس کو 2 گز زمین سے اوپر کر دیا تاکہ بیت اللہ کے اندر جو داخل ہوں تو وہ ہماری مرضی سے داخل ہوں، کوئی آدمی ہماری مرضی کے بغیر بیت اللہ کے اندر داخل نہ ہو سکے۔ اور پھر جہاں اس وقت مقام ابراہیم ہے اور خطیم کا حصہ ہے، اس کونے کی طرف سے ایک سیڑھی بھی لگا دی بیت اللہ کی چھت کے اوپر جانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیواریں 9 گز تک اٹھائی تھی، انہوں نے اس کو بھی زیادہ کر دیا، بلند کر دیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے تعمیر کی، اور جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو اختلاف پڑ گیا قبائل کے اندر۔ ہر ایک سردار کی یہ خواہش تھی کہ حجر اسود میں نصب کروں، تو اس کی وجہ سے اختلاف ہوا، اور اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا۔ تو اس بات پہ فیصلہ ہوا کہ کل صبح کے وقت اس سٹریٹ کی طرف سے، اس گلی سے جو بھی آدمی سب سے پہلے آئے گا وہ ہمارا فیصلہ کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن سب سے پہلے اس گلی کی طرف سے نمودار ہوئے، تو سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بنایا اور کہا کہ صادق اور امین آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طرح سے فیصلہ فرمایا کہ ایک چادر بچھائی اور دست مبارک کے ساتھ حجر اسود کو اٹھا کر کے اس چادر کے اندر رکھا، اور تمام قبائل کے سرداروں کو حکم دیا کہ اس چادر کو چاروں طرف سے سب مل کر کے پکڑیں اور اس پتھر کو اٹھا کر کے اس طرف لے جائیں جہاں پر حجر اسود کو فٹ کرنا ہے۔ چنانچہ تمام سرداروں نے اس پتھر کو اٹھایا مل کر کے چادر کے ذریعے، اور جب وہاں پر لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھایا اور اس جگہ پہ رکھ۔ اس طرح بہت بڑا قتال، بہت بڑی لڑائی جو ان کے درمیان میں ہونے والی تھی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فیصلے سے، حکمت عملی سے وہ ختم ہو گئی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر کے انہی بنیادوں کے اوپر اس کی دوبارہ تعمیر کر دوں جن بنیادوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی۔ اس کے دروازے کو نیچے لے آؤں زمین کی سطح کے اوپر، اور اس کے 2 دروازے بنا دوں، ایک طرف سے لوگ داخل ہوں، دوسری طرف سے لوگ باہر نکلیں، اور جو خطیم کا حصہ ہے اسے بھی بیت اللہ کے اندر داخل کر دیں۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ خلیفہ بنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش سنی تو انہوں نے بیت اللہ کو گرا کر کے ابراہیمی بنیادوں کے اوپر بنایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق 2 دروازے بنا دیے اور دروازے کو زمین کی سطح کے اوپر لے آئے۔ لیکن اس کے بعد جب حجاج ابن یوسف آیا تو اس نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تعمیر کو پھر گرا کر کے دوبارہ قریش کی انہی بنیادوں کے اوپر اسی طریقے سے دوبارہ بیت اللہ کی تعمیر کی، اور 2 گز دروازے کو اوپر اٹھا کر کے بیت اللہ کے اندر کا جو حصہ ہے اس کو بھر دیا۔ پھر اس کے بعد جب بنو عباس کا زمانہ آیا، خلیفہ ہارون الرشید نے یہ چاہا کہ میں اس کو پھر گرا کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح تعمیر کیا تھا اسی طرح تعمیر کر دی۔ لیکن علماء نے منع کر دیا کہ اگر اسی طریقے سے ہر ایک حکمران بیت اللہ کو بناتا اور گراتا رہا تو یہ تو ایک کھلونا بن جائے، لہذا جس طرح اس کو اسی طرح سے چھوڑا جائے۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ صرف مرمت کا کام جو ہے وہ باقی رہا، اور انہی بنیادوں کے اوپر جو ہے بیت اللہ کو چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ مراد سلطان مراد والی ترکی جو تھے اس کے زمانے میں جب اس کی حالت بہت زیادہ خستہ ہو گئی تو اس نے پھر دوبارہ اس کی تعمیر کی اور سنگ مرمر کا فرش لگایا، دیواروں کے اندر سنگ مرمر لگایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ ہم نے اپنے اس گھر کو لوگوں کے رجوع ہونے کی جگہ بنایا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، کہ جو آدمی ایک مرتبہ حج کے لیے جاتا ہے، عمرے کے لیے جاتا ہے، تو جس جذبے کے ساتھ، جس شوق کے ساتھ پہلی مرتبہ جاتا ہے تو پھر اس کا وہ جذبہ، اس کا وہ شوق پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بار بار جی یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ جاؤں، عمرہ کروں، طواف کروں۔ تو جو ایک مرتبہ جاتا ہے وہ پھر بار بار جانے کی خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ مثابۃ للناس، اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر اس گھر کی طرف بار بار جانے کی
آرزو اور تمنا پیدا کر دی۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا مقام نہیں ہے کہ جہاں انسان سیر و سیاحت کے لیے جائے، بہترین سے بہترین سینری ہو، لیکن چند دفعہ جاتا ہے، 2-4 دفعہ جی بھر جاتا ہے۔ لیکن بیت اللہ ہمیں ایسا مقام ہے کہ جہاں انسان جتنی زیادہ جائے گا اتنی اس کی تمنا، اس کی آرزو بڑھتی جائے گی، اس کی خواہش بڑھتی جائے گی کہ میں پھر آؤں۔ حالانکہ وہاں جانا بھی آسان نہیں، اور وہاں پر خیر و سیاحت کا بھی کوئی مقام نہیں، بلکہ مشقت کے ساتھ انسان کو اعمال کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب انسانوں کے دلوں کے لیے آرزو اور خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، وَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، اے اللہ لوگوں کے دلوں کو تو اپنے اس گھر کی طرف پھیر دے کہ وہ تیرے اس گھر کی زیارت کے لیے آئیں اور یہاں آ کر کے حج اور عمرہ کریں، طواف کریں۔ ایک تو فرمایا وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ مثابۃ للناس، لوگوں کی بار بار جانے، لوگوں کے رجوع ہونے اور وہاں جمع ہونے کی یہ ہے کہ یہ اصل عالم ہے، اور ہمارے سب کی پیدائش جو ہے مٹی سے ہوئی، زمین کی ابتدا یہاں سے ہوئی، تو یہ مرکز ہے، اصل ہے۔ اور کل شیء یرجع الی اصل، ہر ایک چیز جو اپنا مرکز ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتی ہے۔ تو فطرتی طور پر انسان کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ وہ اپنے مرکز کی طرف رجوع کرے، اس وجہ سے بار بار جاتا ہے۔ تیسری وجہ مثابۃ للناس یہ ہے کہ اللہ نے اس کو مرکز بنا دیا عبادت کے اندر بھی، کہ ہم عبادت میں اس گھر کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اس گھر کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے ہر ایک انسان کے دل کے اندر اللہ نے وہ احترام پیدا کر دیا ہے، وہ حرمت پیدا کر دی، وہ تقدس اور عظمت پیدا کر دی کہ ہر ایک مسلمان کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کی طرف جاؤں، اس کی زیارت کروں۔ اور اسی طرح مثابۃ للناس کا دوسرا معنی فرمایا یہ کہ جو آدمی وہاں جاتا ہے تو اس کے اجر اور ثواب کے اندر بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ ایک نماز وہاں پر ادا کرنے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو دینی اعتبار سے بھی فوائد ہیں، دنیاوی اعتبار سے فوائد اور اخروی اعتبار سے فوائد ہیں، کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے جب وہاں جاتا ہے تو کسی طرح بھی محروم نہیں رہتا، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ اس لیے فرمایا کہ جب آدمی بیت اللہ کے پاس جا کر کے طواف کرتا ہے اور طواف کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو ہر ایک قدم کے اٹھانے کے اوپر اللہ 500 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھتے ہیں، اور ہر ایک قدم رکھنے کے اوپر 500 گناہ جو ہیں اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔